بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں لنتا ویساس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے ایک شارٹ سٹوری لائی ہوں، اسے مکمل اینڈ تک سنیں۔ غلطی کی سزا، ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی حیانہ، یعنی جو بہت ہی ضدی، خودسر اور اپنے پیرنٹس کی بہت ہی لاڈلی حیانہ، جس کا رشتہ دامل سے ہو گیا تھا، یعنی دامل کی ماما اور حیانہ کی ماما، جو آپس میں بیسٹ فرینڈ ایک ہی کالج میں پڑھی تھی، اور انہوں نے آپس میں رشتے کر دیے، جبکہ دامل اپنی کزن سبیل کو لائک کرتا جو اس کے گھر میں رہتی، یعنی اس کی چچا زاد کزن، اور سبیل بہت حساس، یعنی سبیل کی ماما اسے بچپن میں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے بابا کئی سال بیمار رہے اور وہ بھی دنیا میں نہ رہے، کیونکہ اس کی ماما اور بابا کے اتنے جھگڑے ہوئے۔ پھپھو نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا، شادی تک نہ کی، سبیل کو پالا۔ کہانی میں کئی رنگ، کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں، کہانی کس موڑ پر جائے گی؟ دامل جو بے انتہا سبیل کو لائک کرتا ہے، اور دامل کی ماما نے رشتہ زبردستی کیا۔ یہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام سبیل ہے، آج سے چند سال پہلے کی یہ بات ہے، اور زندگی میں اب سکون ہے، خوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں اپنے تایا تائی کے گھر میں رہتی، اور میری پیاری سی پھپھو جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا، انہوں نے میری پرورش کی اور ماشاءاللہ سے اتنا سلیقہ سکھایا، کیونکہ میری ماما اور میرے بابا کے اتنے جھگڑے ہوتے تھے جب میں چھوٹی تھی، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہوئی۔ ماما انہیں چھوڑ کر چلی گئیں، اور پھر انہوں نے جا کر شادی کر لی، نہ مجھے پلٹ کے پوچھا۔ بابا اتنے سال بیمار ہے، وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ پھپھو جنہوں نے میرے خاطر شادی نہ کی، اور دامل جو بہت زیادہ لائک کرتا، اس کی آرزو کہ وہ سبیل سے شادی کرے، ماما سے کہتا، مگر تائی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس کی ماں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور یہ بھی اسی طرح ہوگی، یعنی وہ مجھے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ پھپھو اتنا سمجھاتی، اور اب تو تاریخیں ہو چکی تھی۔ حیانہ جو بالکل بھی لائک نہیں کرتے، بالکل پسند نہیں کرتے، دامل کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی حیانہ۔ اتنے سال وہ لوگ باہر رہے، پاکستان شفٹ ہوئے تھے، اور وہ اپنے گھر میں سب سے لاڈلی آنٹی، بہت زیادہ اچھی اخلاق کی، مگر دامل کو حیانہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اور تائی نے زبردستی رشتہ کیا تھا۔ اب تو تاریخیں ہو چکی تھی، رشتہ ہو چکا تھا، تاریخیں ہو چکی تھی، شادی تھی بالکل قریب۔ پھپھو آپ پلیز سمجھائیں، میں بالکل بھی حیانہ سے شادی کرنا چاہتا، بابا سے بھی کہہ چکا ہوں۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم سبیل کو بچپن سے لائک کرتے ہو، مگر بھابھی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ میں اس لڑکی کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور جب بھی میں ماما کے ساتھ جاتا تھا، وہ جب بھی آ کے سامنے کھڑی ہوتی، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں بیٹا، مجبوری ہے، کیونکہ بھابھی اس رشتے کو کر چکی ہیں، اور تم تو جانتے ہو بھابھی پیشنٹ ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بیمار رہتی ہیں، ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن لینے کو منع کیا۔ سبیل، میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں، میں تم ہی سے شادی کروں گا، دیکھنا تم ہی میرا نصیب ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری تاریخیں ہو چکی ہیں، رشتہ ہو چکا ہے، ہم ایک ہی گھر میں رہے، بچپن سے پلے بڑے۔ ماما یہ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ ماما کو سمجھا چکا ہوں، ہر بار کہتا، لیکن وہ مجھے یہی کہتی۔ اور اب بیٹا، تمہاری ماں بیمار ہے، اس کے خاطر تم نے ہاں کی ہے نا، اس رشتے کو بیٹا نبھا دینا۔ ماما نے زبردستی بہت زیادہ ضد کی، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی دوست کی بیٹی حیانہ ہی اس گھر کی بہو بنے، اور ماما کی خواہش تو میں نے پوری کر دی، مگر میں سبیل کو بہت مانتا، اور شروع سے ہی پھپھو سے بھی کہہ چکا تھا کہ میں سبیل سے ہی شادی کروں گا۔ اور ماما نے اپنی ضد کے آگے، انہیں خواہش تھی کہ وہ اپنی دوست کی بیٹی لائیں گی، کیونکہ ماما کی وہ بیسٹ فرینڈ، ایک ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد آنٹی، یہ لوگ سب باہر سیٹل ہو گئے، کئی سال رہنے کے بعد پھر پاکستان آ گئے، اپنا بزنس یہاں پہ کیا۔ ان کا وہاں دل ہی نہ لگا، کیونکہ ان کے دادا دادی، ان کے کئی رشتہ دار یہیں پر تھے پاکستان میں، تو وہ لوگ آ گئے، اور ماما اتنا حیانہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر انہوں نے اپنی خواہش پوری کی، انہوں نے زبردستی اس رشتے کو کرایا۔ تاریخیں ہو چکی تھی، اب تو شادی ہونے والی تھی، اور میں سبیل کو بہت لائک کرتا۔ انکل آنٹی بہت اچھے، حیانہ کے گھر میں حیانہ کے بھائی اور بھابھی، اور ایک اس کا بھتیجا، بہت پیارے، بہت اچھے سے ملتے، میں جب بھی جاتا، آنٹی بہت مخلص۔ اور اب تو تاریخیں ہو چکی تھیں، جلد شادی تھی، وہ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، اب اسی ہفتے مہندی ہے اور شادی۔ ماما بہت خوش نظر آ رہی ہیں، آپ نے اپنی خواہش جو پوری کی ہے۔ میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں کہ میں سبیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہاری ساس ابھی آنے والی ہیں، جیولرس کیا جانا ہے ہمیں، تھوڑا سا کام باقی تھا۔ ماما میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں، میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں،
میں بالکل ہی شادی کرنا نہیں چاہتا، میں سبیل کو لائک کرتا ہوں، میری کزن ہے، بچپن سے ہم لوگ ساتھ پلے بڑے ہیں۔ ڈیڈ پلیز آپ سمجھائیں۔ بیٹا میں سب سمجھا چکا ہوں مگر تمہاری موم کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور بیٹا ان کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا، ان کی خواہش ہے، میں نے ان کی زندگی میں ہر خواہش پوری کی ہے، تو بیٹا آپ نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا۔ بابا ٹھیک ہے مگر میں آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں، میں سبیل کو لائک کرتا ہوں، میری کزن ہے، میں جانتا ہوں بیٹا سبیل بہت اچھی ہے، میری بھتیجی ہے، پھپھو نے اس کی پرورش کی ہے، تم جانتے ہو نا کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے تمہارے چاچا اور چاچی کے، اور کس طرح سے وہ چلی گئی چھوڑ کر، انہوں نے شادی کر لی تھی، اور اب یہ انہی کی بیٹی ہے، یہ ان کی طرح نہیں ہے، پھپھو نے پرورش کی ہے۔ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اور اب سبیل کا نام لینا چھوڑ دو، حیانہ کا نام لو، حیانہ تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، حیانہ اس بات کا احترام کرو، اور رشتہ میں کر چکی ہوں، تاریخیں ہو چکی ہیں، مہندی ہے بیٹا تمہاری۔ اور پھر آنٹی آئیں، ان سے سلام دعا ہوئی، جیولرز کہاں جا رہے تھے؟ کیسے ہو بیٹا؟ آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، سلام دعا ہے۔ اس کے بعد مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکل گیا، وہ لوگ تو جیولرز کہاں چلے گئے؟ اس کے بعد پھر پھپھو مجھے سمجھاتی رہی، جب میں گھر آیا بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا پھپھو؟ لوگوں کی انگیجمنٹ ختم ہو جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ تو تاریخ ہے بیٹا، ایسا نہیں ہوتا نا۔ میں جانتی ہوں تم سبیل کو بہت لائک کرتے ہو مگر بھابھی کے آگے کسی کی نہیں چلی، ہمیشہ بھابھی کا حکم چلا ہے، شروع سے انہوں نے اپنی بات منوائی ہے، میں جانتا ہوں۔ ماما بہت بیمار ہیں، ڈاکٹر نے انہیں ٹینشن لینے کے لیے منع کیا، تو تم نے اپنی ماما کا احترام کیا نا، اور تم اتنی خاموش کیوں کھڑی ہو؟ میں کیا کہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تائی کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی، اور ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد پھر دن اتنی تیزی سے گزرے کہ مہندی کا دن بھی آ گیا۔ پھر مہندی کا دن آیا، 2 دن کے بعد شادی تھی، سارے رشتہ دار، سارے کزن سب بہت بہت انجوائے کر رہے تھے۔ جب پھپھو آئیں، ماشاء اللہ سے تم دونوں اتنے پیارے لگ رہے ہو، ایک جیسے ڈریس بنائے، کیوں نہ بناؤ پھپھو؟ آخر میرے پیارے کزن دامل کی مہندی اور شادی، تم نے مجھے کیا کہا؟ ہاں دوبارہ کہو۔ کزن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں کتنا لائک کرتا ہوں، سبیل میں تمہیں بتا رہا ہوں، ماما کی خواہش کی خاطر میں شادی کر رہا ہوں، اور شادی میں تم سے ہی کروں گا۔ پھپھو کو بھی ہنسی آ رہی تھی، جلدی سے پھپھو ہماری پکچرس لیں۔ اچھا میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں، اور پھر پھپھو نے سامنے بھتیجی ایک اور تھی، اس کو کہا کہ بیٹا ذرا ہماری پکچرس لے لو، ہم لوگوں نے پکچرس بنوائی۔ سبیل تمہارے ساتھ یہ پکچر بہت اچھی آئی ہے، یادگار رہے گی۔ ہاں یادگار رہے گی، اب آپ کی بیگم آ رہی ہے نا حیانہ، اب آپ بالکل دور رہیں، بات کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے گا۔ اور اس طرح پھر ہم لوگوں نے پکچرس بنوائی۔ میں سبیل تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ پھپھو نے بہت زور سے ڈانٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو رشتہ کب کا تمہاری ماں نے سوچ لیا تھا کہ سبیل کا کرا دیتی، تو میں نے روکا، ابھی وہ پڑھ رہی ہے، پڑھنا چاہتی ہے آگے، اور میں نہیں چاہتی ابھی وہ تھوڑا گریجویشن تو کر لے، اس کے بعد شادی کریں گے۔ اور پھپھو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ماما کی خاطر اس رشتے کو کیا، لیکن میں سبیل سے ہی شادی کروں گا، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اور پھر بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا، اور حیانہ بہت اچھی لگ رہی تھی، میں بھی دیکھ کے بہت خوش ہو رہی تھی، اور 2 3 دفعہ میں نے دیکھا پھپھو بھی کھڑی ہوئی تھی، دامل مسلسل مجھے ہی دیکھ رہا تھا، بہت اچھی لگ رہی تھی، سب کہہ رہے تھے بہت پیاری لگ رہی ہو سبیل، کیونکہ سب کہتے سبیل چاند کا ٹکڑا، بہت پیاری۔ بالآخر شادی بھی اختتام کو پہنچی، رخصتی ہوئی، اور اس کے بعد پھر سب لوگ اتنا خوش ہوئے، سب اتنا خوش ہوتے، ماما بہت پیار کرتی، حیانہ سے اتنا خوش ہونے لگی تھی، ہر طرح سے میں اسے خوش رکھ رہا تھا، وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ حیانہ ہر وقت تیار رہتی، ہر وقت بس کہتی مجھے گھومنے جانا ہے، مجھے آؤٹنگ پہ جانا ہے، اس کا کوئی کام میں دل نہیں لگتا تھا، میں اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا، اور ممی نے مجھ پر بہت زیادہ سختی کی تھی، ہر وقت یہی کہتی کہ خیال رکھو حیانہ کا، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں حیانہ، تھینک یو، اور ہر وقت وہ کہتی کہ میری تعریفیں کرو، اور اتنا پیار کرتی، اتنی محبت سے ممی پھپھو سب بہت چاہتے، اتنا خیال میں بھی کرتی تھی حیانہ کا، آپ مجھ سے ذرا دور ہی رہا کریں، کیونکہ مجھے پتہ چلا، میری ماما نے بتایا تھا نا کہ آپ کا نام ہے نا سبیل، میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کو بہت لائک کرتے تھے، دیکھیے آپ سے اب ان کی شادی ہو گئی ہے نا، ہم دونوں بہت اچھے کزن ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں، کزن ہیں، لیکن آپ سے شادی ہو چکی، ایسی کوئی بات نہیں، حیانہ اپنا دل صاف کرو۔ اور اس طرح حیانہ الٹی سیدھی باتیں کرتی، اور وقت اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، میں اتنا خیال رکھتا، اور میں نے بھی صبر کر لیا تھا، اور پھر ماما کی خواہش کو جو پورا کیا تھا، حیانہ کا بہت خیال رکھتا تھا، یہی سوچتا تھا کہ اب شادی ہو گئی ہے، ماما نے بھی کہا ہے اس کا خیال رکھا کر، مگر وہ
हर वक्त शॉपिंग की बातें करती, मामा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। मामा का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हो जाता था, डॉक्टर ने उनको बोला था बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शुगर पेशेंट मेरी मामा। हाँ ना, मामा का तो ख्याल रखा करो प्लीज़। वो है ना, वो क्या नाम है तुम्हारी कज़न सबील, वो है ना, वो करती है इस घर का काम। मैं इस घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ, तुम इस घर की बहू हो, इतनी मोहब्बत से लेकर आई, बेटी बनाकर तुम्हें लाई हैं। और तुम्हारी मामा और मेरी मामा कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है नेचर वाइज, तुम उन्हीं की तरह बनो। कितना ख्याल रखती हैं, कितनी रिस्पेक्ट करती हैं, वो भाभी हैं, उनसे मुझे ना मिलाना। मैं हाया ना हूँ, हर वक्त अपनी तारीफ़ें करती। और उसने मम्मी को इतना हर्ट कर दिया था। उस दिन मैंने मम्मी को रोते हुए देखा। मामा क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस आंखों में कुछ आंसू थे। मामा मैं सब समझता हूँ, मैं भी जो कुछ देख रहा हूँ मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी ना, उस ख्वाहिश को मैंने पूरा किया। और अब आप देख लें हयाना को। बेटा ठीक हो जाएगी, वक्त के साथ साथ अपने घर की लाडली है ना, ठीक हो जाएगी बेटा। और मम्मा मुझे समझाती, सारा काम सारा बर्डन जितना भी था वो सारा सबील के ऊपर। पप्पो भी अब बीमार रहने लगी थी, सबील सारे काम करती। और किचन में उस दिन चाय बनाने के लिए जब खड़ी हुई मैं गया और पप्पो भी आई, बहुत ज़बरदस्त चाय की खुशबू आ रही। पप्पो आप पियेंगी ना? हाँ, मुझे भी बना के देना। और पप्पो बस एक कप और मैं दामिल को दे दूँ चाय, उसके बाद आपके लिए मैं जल्दी से लाती हूँ, और मैं हयाना के लिए भी। हाँ ठीक है बेटा। इतनी देर में हयाना वहाँ पर खड़ी थी, उसने देखते ही और मुझे देखते ही टोका, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? और इस वक्त आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम भी आओ, चाय बना रहे थे। मुझे शुरू से चाय पीने की आदत थी सबील के हाथ की, मगर अब मैं आपकी बीवी हूँ, चाय आप मुझसे लें। वो इतने गुस्से में थी, उसका इतना मूड ख़राब हो रहा था कि वो रूम में गई, इतना गुस्सा कर रही थी। और दिन रात झगड़े बढ़ चुके थे। वो इतना चिढ़ती सबील से, हर वक्त गुस्सा करती। और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी सबील को वो ये कहती। इतना ख्याल रखता हयाना का, उसे शॉपिंग पर लेकर जाता, मगर उसे कुछ समझ ना आता था। मुझे भी इतनी टेंशन रहने लगी थी, पप्पा परेशान, बाबा परेशान, हर वक्त की लड़ाई झगड़े। और हर वक्त सबील को कुछ ना कुछ वो ऐसा जुमला कहती कि सबील रोने लगती। मम्मा सबील को डांटती, किचन का सारा काम हर वक्त सबील करती। और जितने भी मेरे कपड़े होते वो सारे सबील सबील के काम थे, वो सारे, जबकि हयाना को करना चाहिए था सारे काम, मगर सबील करती। सारे कबर्ड के कपड़े, सारे कपड़ों को जमाना सब सबील कर रही थी। जब उस दिन मैंने देखा मुझे इतना गुस्सा आया। तुम मेरी वाइफ हो ना, ये सारे काम तुम्हारे हैं, तुम्हें देखना चाहिए मेरी क्या शर्ट है, कौन सी शर्ट पर प्रेस करना है, मुझे ऑफिस क्या पहन के जाना है। मैं ये सब करने नहीं आई हूँ यहाँ पर, और मैं ये सारे काम नहीं करूँगी। मैंने अपने घर में कभी भी कोई काम नहीं किया था, सारे काम मेरी मामा ने ज़िंदगी में की, और अब मेरी भाभी करती हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। और इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे कि मामा इतनी टेंशन लेने लगी थी। हर वक्त मामा को इतने ख़राब जवाब देती। मामा ने अपनी दोस्त से कोई भी बात शेयर नहीं की, वो ये कहती कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हयाना मामा को इतने जवाब देती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, हर वक्त लड़ाई होती। एक दिन तो मुझे बहुत गुस्सा आया जब उसने सबील पे इतने उल्टी सीधी बातें की, इल्ज़ाम लगाए। सबील बहुत रो रही थी, और उसने कहा या तो सबील इस घर में रहेगी या मैं, सबील को इस घर से निकालें। तब डैड को बहुत गुस्सा आया, सबको इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी उल्टी सीधी बातें कौन बर्दाश्त करेगा। सबील इस घर की बेटी थी, सबील बहुत रो रही थी। और उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसे जब डांटा तो उसने कहा मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी। तो मैंने भी कहा बस ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहती तो तुम्हारी मर्ज़ी। इतने झगड़े होते थे कि मामा की इतनी हालत ख़राब होने लगी थी, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था, इतनी बदतमीज़ी करने लगी थी, और मुझसे ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। हर वक्त हमारे झगड़े होते, वो यही कहती कि आप सबील को लाइक करते थे ना। हाँ मैं सबील को लाइक करता था, उसी से शादी करना चाहता था, मामा की आरज़ू पूरी की, तो बस ठीक है ना, फिर मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगी। और वो गुस्से में, इतना गुस्से में थी कि उसने फ़ैसला कर लिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। सब समझा रहे थे मगर उसे कुछ समझ नहीं आता, हर वक्त वो लड़ना झगड़ना करती। और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, घर के सारे काम सब कुछ जो भी था सबील करती, मेरी हर चीज़, हर कपड़े रखना अलमारी में, सारे काम, जबकि उसके हिस्से के थे। वो मेरी वाइफ थी, मगर वो कुछ नहीं मानती, कुछ नहीं समझती थी। उसने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। ना जाने किस मिजाज की थी। मामा को इतने जवाब दे कि मामा की तबीयत ख़राब होने लगी थी। मामा बहुत समझा रही थी मगर वो एक ना समझती।
अंकल प्लीज़ मामा की तबीयत ठीक नहीं है, आप इस वक्त हायाना को ले जाएं। अंकल तो ले गए और फिर मामा इतना समझा रही थी, उसके बाद उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो फिर उन्हें एडमिट किया। उनका बीपी इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टर ने कहा अगर आप वक्त पर ना लाते इन्हें हार्ट अटैक आता। मामा एडमिट थी, उनकी इतनी तबीयत ख़राब थी और उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। हायाना जा चुकी थी, आंटी 2 दिन से आ रही थी और जब वो आई उन्होंने बताया कि बेटा मैं आपसे बहुत सॉरी बोल रही हूँ। जब उन्होंने मेरी मामा से सॉरी बोला कि हायाना इस घर में नहीं रहना चाहती, उन्होंने सिर्फ मुझसे ये बात बताई। वो फ़ैसला कर चुकी है बेटा। और फिर जब उन्होंने मामा से माज़रत की और कहा साजिदा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं ये समझी कि मेरी दोस्त शायद उसे इस तरह समझाएगी और तुमने उसे इतनी मोहब्बत प्यार से रखा। मैं ये सोचती थी कि तुम्हारे घर में वो शायद सुधर जाएगी। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने अपनी बेटी के ऐब छुपाए। वो बहुत ज़िद्दी, लाडली और खुदसर, हर बात को मनवाने वाली। वो किसी के घर में भी निभा नहीं कर सकती थी और मैंने आप लोगों के साथ धोखा किया। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं बेटा, अल्लाह का दिया सब कुछ था। सिर्फ मेरी बेटी जो किसी की बात ना मानती। मैंने यही सोचा साजिदा जो मेरी बचपन की दोस्त भी है, शायद हायाना वहाँ जाके सुधर जाएगी। मेरी प्यारी सी बहू बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ आंटी। मैं समझ चुका था हायाना को, मगर फिर भी मैं निभा रहा था। मेरी बहू कितनी अच्छी है। बहू को तो मैं डांट देती हूँ मगर बेटी को नहीं। शायद बेटी में तरबियत में कमी की गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो साजिदा। और मामा ने कहा अल्लाह माफ़ करने वाला, इसमें तुम्हारा क्या कसूर। लेकिन गलती की, तुम्हें इतना लाड प्यार ना करना था। बेटी थी, पराए घर जाने वाली थी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने इससे बहुत लाड प्यार से पाला था। और बेटा वो फ़ैसला कर चुकी है, वो नहीं रहेगी। और फिर इस तरह वाकई में फ़ैसला कर चुकी थी। मामा तो सही हो गई, हॉस्पिटल से आ गई और उसने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मामा हॉस्पिटल से आई और फिर ट्रीटमेंट होता रहा। जाती थी मामा चेकअप के, और मामा बिल्कुल ठीक हो गई थी। सबील ने इतनी इतनी ज़्यादा केयर की मामा की। मामा इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी। सबील बेटा मुझे माफ़ कर देना, बेटा तुमने मेरी इतनी खिदमत की। फुप्पो से माफ़ी मांग रही थी और डिवोर्स पेपर तो भेज चुकी थी। हायाना की ज़िद थी। आंटी इतनी गिल्टी फील थी, इतनी सॉरी बोलती अंकल, क्योंकि वो कह चुकी थी कि वाकई में वो नहीं रहना चाहती है बेटा, तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और फिर बाद में आंटी ने आगे बताया कि उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो अब अपने चाचू के पास बाहर जाकर रहेगी, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना चाहती, शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी चाची उससे बहुत मोहब्बत करती हैं। उनके बच्चे नहीं हैं। उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद दिलाई है कि मैं इसे अपने पास रखूँगी हायाना को। मैं इसे इतनी मोहब्बत दूँगी, इसे समझाऊँगी, क्योंकि चाची उसे बहुत चाहती थी और मेरी इकलौती बेटी थी। वो अक्सर कहती थी मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मगर हमारी भी एक ही बेटी थी, हमने उन्हें नहीं दिया। मगर अब वो बाहर जाकर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी चाचा और चाची के पास। वो लोग बहुत मोहब्बत करते थे बचपन से ही हायाना को, और उन्होंने यकीन दिलाया था एक दिन हायाना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर बेटा उसने कह दिया मैं शादी नहीं करूँगी और बिल आखिर फिर डिवोर्स पेपर आए और फिर डिवोर्स हो गए। फिर मामा की इतनी केयर सबील ने की, वो इतना प्यार करती, मासरत करती। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता चला गया और फिर इस बात को भी साल गुजर गया। मामा इतना शुक्रिया अदा करती कि वाकई में इस घर को संभाला सबील ने। घर का चिराग घर में जल जाता और मैंने एक ना सुनी। मम्मा मुझे भी कहती बेटा तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मैंने दी, एक गलती मैंने की उसकी सज़ा तुम्हें मिली, जबकि सबील को चाहते थे, इस घर का हक थी। और मामा इतना खुश रहने लगी थी सबील से। सबील ने पूरे घर को संभाला होता। बिला आखिर सब ने ख़ानदान वालों ने मशवरा किया और फिर रिश्ता हो गया मेरा। और फिर रिश्ता हुआ, उसके बाद फिर 6 माह के बाद शादी तय पाई थी। डैड भी बहुत खुश थे, सब लोग इतना खुश हो रहे थे। वाकई में फुप्पो बहुत प्यार करती थी। फुप्पो ने अपनी ज़िंदगी वक्त की। सबील तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? आप लोगों की जो मर्ज़ी वो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें हासिल करूँगा, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी कज़न हो। और देखो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल किया और मामा ने इस रिश्ते को माना और शादी। और बिला आखिर वो दिन भी आ ही गया जब शादी का दिन आया। फिर शादी का दिन आया, सब इतना खुश हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। सारे कज़न्स की ख्वाहिश थी कि दामिल और सबील का रिश्ता हो जाए, इनकी शादी हो जाए। बहुत प्यारी लग रही हो सबील, बहुत अच्छे लग रहे हैं दामिल भाई, हर शख्स ये कहता। पप्पो इतना प्यार कर रही थी, दुआएं दे रही थी। और आंटी जब आई उन्होंने मामा से कहा साजदा आज वाकई में अगर समझ होती तो आज हयाना इस घर की बहू बहू थी और बहू रहती, मगर उसने समझदारी से काम ना लिया। और हम दोनों ने अपनी खुशी की खातिर देखो किस तरह रिश्ते किए। बिल्कुल सही कहा, जिस तरह मैंने गलती की उस गलती की सज़ा मेरे बेटे को मिली। बच्चों को कभी भी इतना लाड प्यार ना दो कि वो
حد سے زیادہ ضدی ہو جائے، اور یہ ساری غلطی میری تھی ساجدہ، میں نے اسے لاڈ پیار دیا، اتنا خود سر بنا دیا، اسے کبھی ڈانٹا نہیں، ایک لوتی بیٹی تھی، اور آج چاچا اور چاچی کیا 1 سال کا عرصہ ہو گیا خوش ہے، کہتی ہے ماما جب دل چاہے گا پاکستان آپ سے ملنے ضرور آؤں گی، اور چاچی کی بات کو اب سننے لگی، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ حیانہ کا گھر بسا دے، حیانہ اب شادی نہیں کرے گی، جاب کرتی ہے وہاں پر، خوش رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بہو سبیل اور دامل کی جوڑی کو سلامت رکھے، تم خوش رہو۔ ہاں میں خوش ہوں بہت، اور پھر شادی ہوئی، سب لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے، اور پھر تائی مجھ سے اتنی محبت کرتی، اتنی محبت، پھپھو سب اتنا پیار کرتے، ہم جہاں جاتے سب کہتے دامل اور سبیل بہت پیارے لگ رہے ہیں، ان کی نظر اتارو، ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے خوش، شادی کو صرف ابھی 10 دن ہی گزرے تھے، اتنی خوشیاں، اتنا اچھا لگتا، ایک دوسرے کے یہاں جاتے سب خوش ہوتے، دعوتیں کر رہے تھے، سبھی پسند کرتے تھے کہ سبیل اور دامل کی شادی اور رشتہ اور واقعی ہوا، اور جب دامل مجھ سے کہہ رہے تھے جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، تم دینا ساتھ میرا، نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا تمہارے سوا، وہ ہم نوا، تھینک یو سو مچ، اس بات کا خیال رکھنا، ہمیشہ میرا ساتھ دینا، کبھی مجھے نہ چھوڑنا، کیسی بات کر رہے، اس گھر میں تو شروع سے پلی بڑی، اور تائی کو اپنی ماما سمجھتی، تایا کو بابا، پپو کو ماں، آپ لوگ کے گھر میں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کا نصیب بنا دیا، واقعی میں سبیل میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ سے میرا رشتہ کروا دیا، کس طرح آپ کو میرے نصیب میں ڈالا، اور آج آپ سے شادی ہو گئی، وہ اتنا خوش ہوتے، تائی اتنا خوش ہوتی، گھر میں اتنی خوشیاں تھی، پورے گھر کو میں نے سنبھال لیا، سبیل بیٹا اپنا خیال بہت رکھا کرو، تائی ہر وقت کہتی، ہم جہاں بھی جاتے سب لوگ بہت خوش ہوتے، اور وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں، اتنا اچھا لگتا، تایا بھی خوش ہوتے، پھپھو اتنا پیار کرتی، پھپھو نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی اتنی خوشیاں ملیں گی اور دامل سے ہو جائے گی، کیونکہ ماما جا چکی تھی گھر کو چھوڑ کے، اور بابا وہ بھی نہیں رہے تھے، اور پھر اتنا اچھا لگتا، اتنی خوشیاں زندگی میں آتی ہی چلی گئیں، اتنی خوشیاں تھیں، سب اتنا اچھا لگتا، اتنے خوش تھے سب، اتنی محبت کرتے، تائی اور مجھے اور کیا چاہیے، بچپن سے آپ لوگوں نے مجھے پالا، اتنی محبت دی، پھپھو پیار کرتی، جب بھی ہم کہیں تیار ہو کے جاتے اتنی محبت کرتی، نظر اتارتی، اور اس دن جب ہم جا رہے تھے تامل نے کہا اتنی پیاری لگ رہی ہو، تمہیں پتہ بالکل چاند کا ٹکڑا، چاند جیسی ہو، تمہیں پتہ جب کالی رات پر چاند الگ ہی نظر آتا چمکتا ہوا، اور ستارے کالی رات پر کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا، اس پر ایک چاند چمکتا ہے، سبیل میری اسی طرح ہے، ارے نہیں چاند بہت پیارا ہے، دامل آپ بہت پیارے، مگر سبیل تم واقعی بہت پیاری، سارے خاندان بھر میں سب کہتے ہیں سبیل چاند کا ٹکڑا، پھپھو تو شروع سے ہی کہتی ہے نا، سب بتاتے ہیں خاندان میں یہی کہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھا کرو، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، آنٹی جب بھی آتی بہت تعریف کرتی، ماما کی بیسٹ فرینڈ، اور جب اس دن آئی انہوں نے بتایا کہ حیانہ آئی ہوئی ہے، اور ہم لوگ بھی خوش ہو رہے تھے سن کے، وہ بہت بہتر ہو گئی، جاب کرتی ہے وہاں پر، اور کہتی شادی نہیں کروں گی، ماما جب دل چاہے گا پاکستان آؤں گی، جب دل چاہے گا وہیں رہوں گی، چاچا اور چاچی اس سے بہت محبت کرتے ہیں، واقعی میں نے اپنی بیٹی کو ضدیں پوری کر کے شاید اتنا لاڈ پیار میں خراب کر دیا تھا، اور ساجدہ میری غلطی تھی، ہاں کبھی بھی اتنا پیار نہیں دو، اگر لاڈلی بھی تھی، ہر طرح سے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ تمہارا کہنا سنیں، اپنے پیرنٹس کا کہنا سنیں، غلطی مجھ سے ہوئی، ہاں یہ بات تو ہے بالکل، اور آنٹی ہمیشہ یہی بات کہتی، وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیاں دیں، گڈ نیوز آئی جب تائی اور پھپھو کو پتہ چلا، انہوں نے میری اتنی کیئر کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی میں اتنی پیاری سی بیٹی تھی، پھپھو تائی سب اس سے اتنی محبت کرتے، زندگی میں اتنی خوشیاں، آج اپنی زندگی اتنی خوش گزار رہی ہوں، زندگی میں کوئی کمی نہیں، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ 31 کو آپ سب کے ساتھ، اللہ حافظ۔